کل کی خبر نہیں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے راضی کا کچھ خیال نہیں۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے آج میں اور آپ اپنی ایک ایمانی بہنہ کے اصال ثواب اور دعا کے لیے حاضر ہیں۔ محترم ندیم صاحب گرایا، ان کی زوجہ مرحومہ اور حاجی صغیر صاحب مرحوم، جن کا اس مسجد کے ساتھ کافی تعلق تھا اور وہ اس مسجد کے پکی نمازی تھے۔ پھر ان کے والد صاحب یعنی ان کے دادا جان لال دین صاحب مرحوم، جن کے نام پہ مسجد کا میٹر ہے اور وہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو میٹر چل رہا ہے اس کا مطلب ہے نیکیوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کا تعلق مسجد سے ہو جاتا ہے، اور یہ جو گرایا خاندان ہے ہماری اس جامع مسجد قاری صاحب کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا ہے اور رہنا چاہیے۔ جیسے ان کے دادا جان کا وہ نام میٹر پہ کیوں لکھا گیا، اس لیے ان کے نام کا میٹر اس لیے کہ وہ نمازیں یہاں پڑھتے تھے۔ یہ گواہی ہے ان کی، اصل یہ گواہی ہے۔ اور آج تک جب بھی میٹر بل آتا ہے تو اوپر لکھا ہوتا ہے لال دین صاحب جامع مسجد قاری صاحب۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے تو حاجی صغیر صاحب، تو میں نے تو خود بھی دیکھا ان کو، وہ ادھر نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے آج ان کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اچھی گواہی دے رہی ہیں، اور یہ ان کے حق میں بہتر ثابت ہوگی۔ ویسے بھی سلسلہ ثواب کا جاری ہے، لیکن اچھی گواہیاں جو مومنین کی ہوتی ہیں جانے والے کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو ایسی زندگی گزارو کہ جانے کے بعد بھی کوئی اچھا نام لے اور بتائے کہ وہ 5 وقت کے نمازی تھے، فرما بردار تھے، اخلاق اچھا تھا، ان کا کردار اچھا تھا، مسجد کے ساتھ تعلق اچھا تھا، تو مخلوق کے ساتھ بھی ان کا تعلق اچھا تھا۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور اپنے اندر بھی جھانکنا ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اور کیا ہم اس دولت کی قدر کر رہے ہیں یا نہیں۔ مالک فرماتا ہے لا یخرجن الاعز من الاذل۔ جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ ضرور جو زیادہ عزت والا ہے وہ مدینہ پاک آئے گا تو جو زیادہ ذلیل ہے نعوذ باللہ من ذلک انہیں نکالے گا۔ یہ منافقین کا جملہ تھا، یعنی منافقین صحابہ کو ذلت والا جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو وہ ذلیل جانتے تھے اور انہیں نعوذ باللہ من ذلک کمینہ کہتے تھے۔ دل میں انہوں نے بغض مصطفیٰ رکھا ہوا تھا اور زبان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ تو ان کا جملہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن مجید قرآن رشید میں واضح کیا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ کمینے آپ اور آپ کے یاروں کو ذلیل جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ آج ہی نہیں کہ اولیاء کی عزت میں عملے کرنے والے، اللہ اس کے رسولوں کے پیاروں کو نعوذ باللہ ذلیل کہنے والے، ذلیل سمجھنے والے، اور وہ کہنے والے کہ ولی کوئی شے نہیں، صحابی کوئی شے نہیں، آل بیت کوئی شے نہیں، ماں بھی کوئی شے نہیں اور باپ کی کوئی شے نہیں، یہ آج کی بولی نہیں ہے۔ قرآن بتا رہا ہے یہ آمنہ کے لال کے زمانے میں منافقین کی بولی تھی، جن کے ہاں مومنین کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اللہ جل وعلا نے رد کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت تو اللہ کے لیے ہے اور عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت مومنین کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
لیکن منافق اس سے بے خبر ہے۔ منافقوں کو نہیں پتا کہ عزت کس کی ہے اور عزت کون دیتا ہے اور عزت کس کو ملتی ہے۔ عزت مال ملنے کا نام نہیں ہے، یہ دنیاوی عزت ہے۔ عزت کوٹھے ملنے کا نام نہیں ہے، عزت بنگلے ملنے کا نام نہیں ہے جسے ہم حقیقی عزت سمجھتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ہاں عزت ہے وہ یہ مال نہیں ہے، یہ مال و متاع نہیں ہے۔ وگرنہ تھوڑے فرعون ہیں جن کے پاس بڑا مال ہے، امریکہ آپ کے سامنے ہے، یورپ آپ کے سامنے ہے، ان کتوں کے پاس تھوڑا مال ہے، کتنا مال ہے ان کے پاس، لیکن مومن کے ناخن کے لگے ہوئے کروڑ میں ذرے کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں خالی مال کی عزت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا پیار ہے، ایمان کی دولت جسے نصیب ہوئی ہے، جو صاحب ایمان ہے۔ حدیث بخاری اٹھا کے دیکھیں، دیگر کتب حدیث میں دیکھیں کہ حضرت یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہیں، اور ان کے پاس یہ بات کی گئی کہ ایک گروہ ہے جو صرف تقدیر کا انکار کرتا ہے، ایمان کے ایک شعبے کا انکار کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو تقدیر کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ تو اب یہ قطعی اور یقینی مسئلہ ہے، تو اب ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ میں اگر میرے پاس فوج ہوتی تو میں ان سے جنگ کرتا، میں ان سے لڑائی کرتا کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہی ہیں کہ تقدیر کا انکار کر رہی ہیں، لیکن انہیں کہہ دو عبداللہ بن عمر ان سے بیزار ہے، عبداللہ بن عمر کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابی کا تعلق اسی سے ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہوتا ہے۔ اب یہ تو منکر ہو گیا ہے، یعنی ایمان کی کتنی ویلیو ہے کہ ایک شعبے کا انکار ہے تو صحابی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جہاں سارے شعبوں کے انکار ہو اور ایک شعبے کا مقام کیا ہے، ایک شعبہ کتنا عظیم ہے ایمان کا، سارا تو سب پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ جل وعلا فرماتا ہے یہ جو کافر ہیں قیامت کے دن سونا بر زمین ذہباں ولا افتدا بھی، سونا بر زمین اگر بطور فدیہ دینا چاہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، ہم نے رب کو نہیں ماننا، رب کے مصطفیٰ کو نہیں ماننا، انبیاء کو نہیں ماننا، ہم ایمان نہیں لائے، تو آج کے دن ہماری جان چھوٹ جائے تو ساری زمین فرض کرے سونا ہو، اور یہ سارا سونا ایمان کے بدلے دینا چاہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، میرا مالک فرماتا ہے نہ، قبول نہیں کیا جائے گا، منہ پہ مار دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ زمین بر سونا بھی ایمان کے ایک شعبے کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ اللہ نے تو آپ کو سارے شعبوں پر ایمان کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ تو کیوں للچائی ہوئی نظر سے بندہ مالداروں کو دیکھے، کیوں للچائی ہوئی نظر سے بندہ کوٹھیوں کو دیکھے؟ کیا وہ کافر ہو گیا؟ کیا اسلام سے خارج ہو گیا؟ اور خالق کائنات جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں جو اسے ماننے والے ہیں، اس کے پیارے کو ماننے والے ہیں، اللہ ان کی شان بیان فرماتا ہے، اللہ ان کا مقام بتاتا ہے۔ اولئک ہم خیر البریہ اولئک ہم شر البریہ، جس نے مجھے مانا، جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، سب سے بہتر مخلوق ہے، اس سے بہتر مخلوق کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں عزت ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے بس، اور کسی شے سے عزت نہیں ہے۔ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، یہ عزت والا ہے، ایمان والا ہے، عزت والا ہے، اچھے عمل کرنے والا ہے، عزت والا ہے۔ اور میں اولئکم خیر البریہ، یہ سب سے بہتر مخلوق ہے، جنہیں رب سب سے بہتر مخلوق فرما رہا ہے۔ آپ کبھی ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے جب اسلام پھیلایا ہے اور کتنی غربت میں رہ کر انہوں نے اسلام پہ عمل بھی کیا ہے اور اسلام کو عام بھی کیا ہے، وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے ہیں، ان کے فخر کا عالم کیا تھا، لیکن اللہ کو مانتا ہے یہ سب سے بہتر مخلوق ہے۔ اور دوسری طرف لوٹوں کی بارش ہے، حکومت ہے، مال و متاع ہے، بہت کچھ ہے، میں سب سے بدتر مخلوق ہے
اتنا خنزیر بھی بدتر نہیں جس سے یہ بدتر ہے، کیونکہ ہم نے ان کو عقل بھی دی ہے، ان کے پاس اپنے یار بھی بھیجے ہیں، پھر بھی انہوں نے نہیں مارا۔ ڈنگر ہو کر مالک کے پیچھے چلتا ہے، اسے عقل نہیں دی، اسے عقل دی ہے اور عقل رکھتے ہوئے میرے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس لیے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور جس نے مجھے مان لیا ہے وہ ہر مخلوق سے افضل اعلیٰ ہے۔ اب یہ ایمان والوں کی عزت ہے۔ اب پہچانے اپنے آپ کو، آج جو آپ بیٹھے ہیں یہ ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں، اور ایمان ایسی دولت ہے کہ یہ عزت یہاں نہیں، ایمان والے کی عزت قبر میں بھی ہے، ایمان والے کی عزت مرنے کے بعد بھی ہے۔ آپ اسے نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اسے سنوارتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، سفید چٹا اسے کفن پہنا دیتے ہیں، پھر اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ قبر اس کے لیے تیار کی جاتی ہے، قبر میں صفائی کی جاتی ہے، اور کس انداز سے اسے اپنے کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، اور پھر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، پھر بڑے آرام کے ساتھ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اور صرف رکھتے ہوئے مٹی نہیں پھینک دی جاتی، پھر مٹی کی رکاوٹ کے لیے بھی آپ بندوبست کرتے ہو۔ یہ اسلام بتا رہا ہے، اے حضرات غور کرو، یہ کافروں کے ہاں نہیں ہے، یہ مشرکوں ہاں نہیں ہے۔ کوئی جلاتا ہے، کوئی مٹی بناتا ہے، اڑاتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، کیا ان کے ہاں کنسیپٹ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ان کے ہاں مر گیا، ختم ہو گیا، سلسلہ ختم، اب وہ مر کے مٹی ہو جائے گا، کیونکہ کفار کے ہاں تو آخرت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور عیسائی یہودیوں کے خلاف جہاں جو آخرت کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اسلام سے تو وہ بھی خارج ہے، لیکن آخرت پر بھی اس طرح ان کا یقین نہیں ہے۔ آخرت پر صرف یقین ہے تو انہی کا ہے جو اللہ اس کے رسول کو صحیح ماننے والے ہیں، وہ مومنین ہیں جن کا آخر میں یقین ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مومن فوت ہوا ہے تو اسے غسل دیا جا رہا ہے، اور غسل دینا لازم ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ، اگر کسی نے نہ پڑھا سب گناہگار ہو جائیں گے۔ اب جنازہ بھی پڑھنا ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ بتا رہا ہے جس نے ہمیں ماننا ہے گناہگار ہی صحیح، میرے یار کو مانا ہے گناہگار ہی صحیح، لیکن بڑے سے بڑا جو ہے نا پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اسے اپنے سامنے رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کی، وقت کا ولی بھی ہو، وقت کا غوث بھی ہو، میت آگے ہی ہوتی ہے۔ یہ شرط کس نے دیا؟ یہ کہا جاتا ہے یہ بندہ گناہگار ہے سے پیچھے کر دو، گناہگار تو ہے، پیار تو اللہ اس کے رسول سے ہے نا، ایمان تو اس کے پاس ہے نا، تو اب اس کو آگے رکھا جاتا ہے، صفیں بنا دی جاتی ہیں، اب سینہ اس کا سامنے ہوتا ہے، امام بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، آج اگر ہم باپ کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے تو شرک کا فتویٰ لگ جائے گا، کیونکہ مشرک ہو گیا ہے، اس نے تو نماز کی اتنا شکل بنا لی ہے تو لہذا شرک ہو گیا۔ شرک کی مشین تو عام ہے، کفر کی مشین لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، بس ان کا کام یہ ہے مشرک اور کافر بنانا، بچے اٹھ کے شرک کے فتوے دیتے ہیں، اور نیٹ نے تو ویسے ہی عام کر دیا ہے، بس کسی کا ادب کیا، ماں کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا مشرک ہو گیا، ابا جی کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا مشرک ہو گیا، ابا جی بیٹھے ہیں یہ کھڑا ہو گیا ادب کر رہا ہے، یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس نے تو ابا جی کی عبادت کر لی ہے۔ ہم نے کہا تم نے عبادت سمجھی نہیں ہے، عبادت ہوتی کیا ہے؟ رب سمجھ کے یوں کیا جائے تو عبادت ہوتی ہے، رب کا بندہ سمجھ کے یوں کیا جائے تو ادب و احترام ہوتا ہے، اس پہ تو کرم ہوتا ہے۔ لیکن میت کے سامنے یوں کھڑے ہو کے کبھی شرک یاد نہیں آیا، وہ میت ہے نا آگے، امام اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا، تو یہ کس کی شکل ہے؟ کیا یہ عبادت کی شکل نہیں ہے؟ ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور امام کے پیچھے سارے صفے باندھے کھڑے کس کے سامنے ہیں؟ اگر کسی کے سامنے میت کے سامنے کھڑا ہونا یوں، یا کسی زندہ کے سامنے یوں کھڑا ہونا شرک ہے، تو پھر جنازے کا کیا بنے گا؟ اور شرک نہیں ہے، رب بتا رہا ہے، رب کے مصطفیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، جو ہمیں مان لیتا ہے اس کے دل میں ہمارے رب کا پیار ہوتا ہے۔ ہم مرنے کے بعد بھی بتاتے ہیں جو ہمیں مانے ہم اسے عزت دیتے ہیں، ہم اسے کا احترام کراتے ہیں، تو یوں کھڑا ہوتے ہیں، اور پھر غسل دینا یہ کیا ہے؟ اس کا احترام نہیں ہے، اس کو عزت نہیں دے رہے، خوشبوئی لگا کر۔ پھر یہاں تک نہیں کہ آپ یوں کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے رہا ہے، اللہ آپ پہ کرم فرما رہا ہے۔ اب حدیث پاک میں موجود ہے
کہ جب آپ 40 قدم کندھا دیتے ہو میت کو، 40 قدم دیتے ہو کندھا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ کتنے گناہ معاف فرماتا؟ 40، وہ بھی کبیرہ، صغیرہ نہیں۔ صغیرہ تو ابھی آپ بیٹھی ہیں اچھی نیت پہ تو آپ کے صغیرہ معاف ہو جاتی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، میرا رب فرماتا ہے نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ہر نیکی پہ اجر بھی ملتا ہے اور ہر نیکی گناہ بھی لے کے جاتی ہے۔ چاہے مسکرا کے دیکھ لے، چاہے مسجد میں بیٹھے اللہ کی رضا کی نیت کرے، بس یہ اس کی نیت نیکی کی ہے، اس پہ رب اجر بھی عطا فرماتا ہے اور اس پہ رب صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ہم نے کبھی غور کی ہے کہ نیکی کتنی بڑی دولت ہے؟ کہیں مجھے دکھائیں ایسا محکمہ بھی کہ آپ کو اتنا کچھ دے، وہ رب کی ذات ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہو آپ کو نیکی بھی دے دیتا ہے، نیکی کا اجر بھی دے دیتا ہے، آپ کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ تو یہ تو نیکی کا فائدہ ہے کہ جب کرو گے ثواب بھی ملے گا اور گناہ بھی مٹا دے گا۔ لیکن کبیرہ گناہ توبہ سے ہوتے ہیں، اس کی شرائط ہیں، اور مومن کو 40 قدم کندھا دینے والے کے متعلق میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ اب بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ مومن کی کتنی عزت ہے، اللہ کے ہاں مومن کا کتنا مقام ہے، اور اللہ کے ہاں اس بندے کو کتنا نوازا جاتا ہے جو مومن کا کندھا بن جاتا ہے، جو مومن بھائی بہن اپنے بزرگوں کا کندھا بنتا ہے، ان کا سہارا بنتا ہے، انہیں اپنا سمجھ کر انہیں مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ عمل کتنا اعلیٰ ہے، مرنے کے بعد جب سہارا بنتا ہے رب اتنا نوازتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں بہن بھائیوں کا، اپنے والدین کا، عزیز و قریبا کا، اپنے رہنماؤں کا سہارا بن جائے اور ان کا بازو بن جائے، پھر مجھے بتاؤ رب تعالیٰ اسے کتنا نوازے گا، کتنا عطا فرمائے گا۔ یہ میں بات کر رہا تھا ایمان کے حوالے سے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، کہ بندہ جب مرتا ہے ہو صاحب ایمان پھر بھی عزت ہے، اور پھر اس کی قبر کی بھی عزت ہے، اس کی نعش کی بھی عزت ہے۔ یہ اس کی نعش کی عزت کیوں ہے؟ اسلام کی وجہ سے عزت ہے۔ وہ ایسی عزت ہے جو ختم نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت فانی ہے ختم ہو جائے گی، نہ، کیونکہ ایمان لے کر گیا ہے، تو جو ایمان لے کر جاتا ہے پھر اس کی عزت ختم نہیں ہوتی، اس کی عزت دائمی ہے۔ جو کافر ہے اس کی عزت فانی ہے، اس کی عزت یہاں تک ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایمان والے کی عزت اتنی ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں لا توزی صاحب القبر، صاحب قبر کو تکلیف نہ دینا، پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، انگارے پہ پاؤں رکھ لے لیکن صاحب قبر کی قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اب میرے آقا فرما رہی ہیں اب یہاں یہ نہیں ہے صاحب قبر کو غوث قطب ہو، ابدال ہو، نہیں، مومن ہو، ایمان والا ہو، اس کے اندر ایمان کا نور ہو، تو اس کی قبر پہ پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی قبر پہ ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس کی قبر کے اوپر آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ آگ والا نہیں ہے، یہ ناری نہیں ہے، یہ نوری ہے اور نوری آقا کو ماننے والا ہے۔ اس لیے اس کی یہ عزت میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی وجہ سے عزت ہے۔ اب جو کسی مومن قوم کو ذلیل جانے اور ذلیل سمجھے وہ خود ذلیل ہے، بہت کمینہ ہے اور یہ حرام کام کر رہا۔ ایک طرف کافر ہو دوسری طرف مومن ہو تو وہ کافر اچھی ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان بھی بچا ہے کہ نہیں، اس کے پلے بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ تم نے پیسہ دے کر کافر کو سر سمجھ لیا، کیا سمجھ کے اچھا سمجھتے ہو؟ کافر کبھی بھی اچھا نہیں ہے، اچھا وہی ہے جس نے رب اور رب کے مصطفیٰ کو مانا ہے۔ عمل میں کمی کوتاہی ہوتی ہے اور عمل کی وجہ سے کافر کو اچھا نہیں کہا جاتا، وہ مطلب پرست، مفاد پرست ہیں۔ مومن کے ایمان کی اتنی ویلیو ہے کہ ساری دنیا کے کافر بھی اکٹھے ہو جائیں پھر بھی اس کے پاؤں سے لگی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے اعمال صالح کا معاملہ ہے، وہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے پھر بھی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ مومن عزت والا ہے، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی عزت والا نہیں، ہمارے ہاں تو یہاں ماں باپ سے بھی دور کیا جا رہا ہے،
اور ماں باپ کی جب ہم شان پڑھتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ جب ماں باپ کی اتنی شان ہے، ماں باپ کا اولاد کے ہاں اتنا مقام ہے، تو پھر جو رہنما اور لیڈر ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، پھر ان کا مقام کتنا ہے، ان کا مرتبہ کتنا ہے، پھر صحابہ اہل بیت اطہار کا مقام کتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات پاک تو ذات پاک ہے۔ ہمیں تو بڑوں کا بھی ادب سکھایا گیا، صرف ماں باپ کا ہی نہیں، بڑوں کا بھی ادب سکھایا گیا کہ بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے اندر ادب ہی ادب ہے، ہمیں ماں کی گھٹی میں بھی ادب کی دولت ملی ہے، اور ہم سب سے پہلے بات یہ ادب کی کرتے ہیں، احترام کی کرتے ہیں۔ اگر ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اگر احترام نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور اسلام نے کیا دیا؟